صدیوں پر پھیلی اسلامی ثقافت اور اس کے بطن سے نمو پانے والی اسلامی تہذیب نے اقوام عالم میں گہرے اور انمٹ نقوش مرتب کیے ہیں۔ عالمی تہذیب میں اسلامی ثقافت و فنون کی نفیس اور پائیدار شراکت نے بلا شبہ عالمی تہذیب اور ورثوں کو متنوع رنگوں سے سجا دیا ہے۔ اسی لیے عالمی ادارہ یونیسکو کی طرف سے ہر سال 18 نومبر کو اسلامی فنون اور ورثوں کی داد و تحسین کے طور پر بے حد پرجوش یادگاری دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جو اس بات کا اظہار ہے کہ اسلامی فن و ثقافت اپنی تمام صورتوں میں انسانی طرز زندگی اور تہذیب و تمدن کا سنگ بنیاد ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ اسلامی انداز فکر نے قدیم تاریخی طرز تحریر کو آراستہ و پیراستہ کرتے ہوئے محبتوں میں لپٹا پیچیدہ مگر بامانی اور دلکش سلیقہ خطاطی عطا کرنے کے ساتھ ساتھ دفاعی حکمت کے پیش نظر فلک بوس فصیلوں، تہخانوں اور مضبوط دیواروں پر مبنی عظیم قلعوں کو نادر طور طریقوں سے روشناس کروایا تھا۔ نت نئے انداز کے تاریخی دفاعی ہتھیار متعارف کرواتے ہوئے نئے نئے انداز دفاع دیے، مذہبی مقامات کے تقدس کو اجاگر کرتی ہزار طرح سے سجائی گئی مساجد اور خوبصورت مزارات تیار کرواتے ہوئے دیگر اقوام عالم کو مذہبی قرینے سکھائے، جاہ و حشمت و محبت کو ظاہر کرتے ہوئے عالیشان محلات، کپڑوں کی بنائی اور سلائی کو منظر عام کرتے ہوئے نئے آداب، طرز رہن سہن سمجھائے، خوش رنگ و خوش ذائقہ ہمہ قسم شاندار کھانوں کی تراکیب سمیت فن ٹائل سازی اور اس پر کندہ نقش و نگار سے فن تعمیر کے اچھوتے انداز متعارف کروائے۔ گوتھک فن تعمیر سے لے کر جدید آرٹ تک عالمی تاریخی سطح پر اسلامی فنکارانہ تحریکوں نے قابل تقلید متاثر کیا۔ اسی لیے ہسپانوی آرٹ پر مورش، یورپی سیرامکس پر عثمانی اور بر صغیر پاک و ہند کی پینٹنگز پر مغل اسلامی آرٹ کے گہرے نقوش و اثرات واضح دکھائی دیتے ہیں۔ عالمی سطح پر اسلامی اسلوبیاتی شاعرانہ فن نے بے تحاشا متاثر کیا، جس میں عربی لسان کے شعراء ابن عربی اور ابو زکریا کی شاعری، فارسی شعراء میں رومی کا کلام، قیام کی رباعیات اور بر صغیر میں میر و غالب کی غزلیات نے عالمی شاعرانہ ادب پر نئی جہتیں متعارف کروائیں۔ اسی طرح سائنسی علوم کے حوالے سے اسلامی تاریخی سائنسدان الکندی، الرازی، الزہراوی اور دیگر سائنسدانوں کی خدمات نے عالمگیر انقلاب برپا کیا۔ دنیا بھر میں موجود تاریخی مساجد، مسلمان بادشاہوں کے قلعے، مزارات اور ان کے گنبد، ظروف سازی، کیلیگرافی، ملبوسات اور لکڑی پر اسلامک طرز کی کندہ کاری کو دنیا بھر میں ایک قیمتی ورثہ شمار کیا جاتا ہے۔ اسلامی فن کے کئی ایسے نمونوں کو یونیسکو نے اپنی عالمی فہرست میں شامل کیا ہے۔ اسلامی ورثے کے لحاظ سے پاکستان کی تاریخ بھی بڑی زرخیز ہے۔ اس خطے میں مسلم حکمرانوں کے دور کی تعمیرات اور فن کے نمونے محفوظ ہیں، اور جدید دور میں بھی آپ کو اسلامی فن کو زندہ رکھنے کی روایت نظر آئے گی۔ اسلامی فنون اور ورثے کا دن اسلامی ثقافت، فنون اور ورثے کی عالمی پذیرائی و حوصلہ افزائی اور طاقت کو اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے، کیونکہ اسلامی ثقافت و فن کی ماورائی طاقت کی گواہی اور اہمیت صرف اس کے جمالیاتی کشش میں ہی نہیں، بلکہ محبت، یکجہتی اور فنی رواداری کے فروغ میں اہم کردار کی مالک ہے۔